کپڑا تنگ کپڑے میں نماز پڑھنا، کپڑا اگر تنگ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اذا کان ثوب ضیقا، چنانچہ روایت ہے کہ کیسے اس پر نماز پڑھے، اس کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے۔ اگر چادر اتنی تنگ ہے کہ اسے آ کر ہم لپیٹ نہیں سکتے تو ایسے موقع پر وہ ایک چادر میں نماز کیسے پڑھیں؟ چنانچہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے سوال کیا اس نماز کے سلسلے میں جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو۔ فرمایا میں حضور کے ساتھ نکلا، کچھ سفر میں تھے ہم لوگ، یہ اصل میں غزوہ بوات کے سفر میں تھے، تو اس وقت میں رات کو نکلا، بعض اپنے معاملے کے لیے، بعض اپنے حاجت کے لیے، تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور میں وجدتہ یصلی، اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی اس وقت میں جس کو میں نے لپٹے ہوا تھا، اور میں بھی آپ علیہ السلام کے ایک جانب کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے فرمایا جابر یہ آدھی رات میں تم کہاں نکل کر آئے ہو؟ کہا میں نے حضور میری کچھ نجی ضرورت کے لیے میں نکل پڑا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ فلما فرغت، جب میں اپنے ضروریات سے فارغ ہو جاؤں گا تو آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا ارے یہ کپڑے کو اس طرح لپٹے کیوں ہو؟ ایک ہی چادر کو لپیٹے ہوئے کیوں ہو؟ پوچھا آپ نے۔ ما هذا الاستعمال الذي رأيت، کیا میں دیکھ رہا ہوں تمہیں؟ کہا کہ حضور میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، کان ثوبا۔ فرمایا اچھا سنو بھائی، اگر یہ چادر بڑی ہے تو فلتحف بھی، اسے اچھی طریقے سے لپیٹ کر دونوں کھاندے پہ ڈال لیا کرو، اگر نہیں وہ چادر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، اسے لپیٹ کر اسے گنڈی لگا لیا کرو، اسے آ کر کانٹا لگا لیا کرو تاکہ وہ کپڑا ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ بڑی چادر ہے تو لپیٹنا آسان ہے، چھوٹی چادر ہے تو لپیٹنا مشکل ہوگا، تو گنڈی لگا لیا کرو تاکہ وہ گنڈی کے ذریعے سے وہ چادر تمہارے بدن پر ملحق لگی رہے اور جڑی رہے۔ جی، باب الصلاۃ فی الجبۃ الثانیہ۔ اور اس کے آگے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کان رجال یصلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام سب کے سب اپنے ہی چادر کو، اپنے ازار کو اپنے گدی پر باندھے ہوئے رہتے تھے، اپنے گردن پر باندھے ہوئے رہتے، جیسے کہ چھوٹے بچوں کو باندھا جاتا ہے۔ ان سے یقال للنساء لا ترفعن رؤوسکن، اللہ اکبر، یہ کہا جاتا تھا عورتوں سے، اے خواتین جو پیچھے نماز پڑھتی ہیں دن کے اوقات میں، ان سے یوں کہا جاتا تھا تم اس وقت تک اپنے سر نہ اٹھائیں جب تک کہ مکمل طور پر مرد حضرات بیٹھ نہ جائیں۔ کیا مطلب؟ عربی بے پردگی کا اندیشہ ہے، بیچاری ایک چادر میں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی چادر بڑی ہے چھوٹی ہے، استر ہے، اور استر ہونے میں کیا کمی ہے، واللہ عالم۔ فرمایا تم اس وقت تک جب اللہ اکبر کہہ کر مرد حضرات بیٹھ نہ جائیں تب تک تم اپنا سر نہ اٹھانا، جب تمہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد اندازہ ہو گیا اور مرد حضرات پورے اٹھ کر بیٹھ گئے تو تب تم اپنے سر اٹھاؤ، تاکہ کسی کی نظر کسی نامحرم مرد پر اس حال میں نہ پڑے کہ وہ بے پردہ ہو۔ تو یہ تب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے صحابہ چھوٹی چھوٹی چادر والے ہوں گے، ٹول والے ہوں گے، تولیہ والے ہوں گے، تبھی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اگر سب کے پاس بڑے بڑے کپڑے ہوں گے تو آپ کیوں ارشاد فرماتے؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی اکثریت ایسے کپڑوں پہ تھی جو کپڑا چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، میڈیم سائز کا بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں حضور علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ سر نہ اٹھاؤ تاکہ تمہاری نماز بھی محفوظ رہے۔ پھر اس کے بعد تو مستقل عورتوں کا حصہ الگ بنا دیا گیا، یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ جی۔
باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبوج. وصلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ثوب غير مقصور. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإدوات فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فذاقت فأخرج يده من أسفلها فسببت عليه فتوزع وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. یہ باب ہے باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ. جبہ شامیہ شامی کی طرف اشارہ ہے. شام سے بنے ہوئے چادر پہن کر نماز پڑھنا، اس لیے کہ شام میں کفار رہتے تھے اور انہی کا بنی ہوئی چادر تھی. کیا ایسی چادر کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اصل میں غزوہ تبوک کا موقع پر جب شام کے چادریں بہت ساری ملیں تو وہ دارالکفر سے آئی ہوئی چادر ہیں، کیا ان چادروں کے ذریعے سے نماز ہو سکتی ہے؟ تو اس سے ایک اشکال تھا، اس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اچھے انداز میں عملی جواب دیا. وہ کیا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، وہ کپڑا جو شامی تھا وہ مجوسی اصل بنا کرتے تھے. لم یرا بہا بأسن، اس میں آپ نے کوئی حرج محسوس نہیں کیا. معمر کہتے ہیں کہ میں نے زہری کو دیکھا وہ لباس الیمن جو سبغ بالبول بدبودار پانی سے جس چادر کو دباغت دیا گیا، جس چادر کو رنگین کیا گیا. بول سے مراد یہاں پیشاب نہیں، رنگ جس وقت ملایا جاتا ہے کسی پانی میں اس میں بدبو پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پیشاب کی طرح اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بول سے کہا گیا. حقیقت میں یہ بول نہیں ہے، حقیقت میں یہ پیشاب نہیں ہے. ارے بھئی پیشاب تو ناجائز ہے، حرام ہے، ناپاک ہے، لیکن یہاں ناپاک چیز نہیں، پاک چیز ڈالنے کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر اس طریقے سے بدبودار ہو جایا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غیر مقصور کپڑے میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے. غیر مقصور یعنی ایسا کپڑا جو نیا ہو اور اسے دھویا ہوا نہ ہو، یعنی اسے دھوئے بغیر اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے سے، اسے دھوتے نہیں تھے. جیسے عام طور پر بے نیا کپڑا آ گیا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دھونا چاہیے، تاکہ وہ پتہ نہیں کون بنے، کیسا بنے، کیسے ہاتھ لگے، اس کے لیے دھونا فرمایا. اگر نئے کپڑے کے اوپر آپ کو اطمینان ہے تو ایسے موقع پر اسے آ کر دھونے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے پہن سکتے ہیں. چنانچہ علی نے وہی کپڑا پہن کر آپ نے نماز ادا کر لیا کرتے تھے. اگلی روایت فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں ایک سفر میں آپ نے فرمایا اے مغیرہ، یہ اداوہ اصل میں کہتے ہیں برتنوں کو، چھوٹے چھوٹے برتن. خذ الاداوۃ، ارے بھئی یہ برتن لے لیا کرو. خذ الاداوۃ، یہ برتن لے لیا کرو. چنانچہ پورے برتن لے لیا تو میں نے وہ برتن لے لیا. آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ پردے کی جگہ پہنچے. توارا عنی، مجھ سے آپ پردے میں چلے گئے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسی جگہ پہنچے جہاں پر آپ چھپ گئے، ضرورت سے فارغ ہونا تھا تو آپ نے اپنی ضرورت سے فراغت حاصل کی، اور آپ پر اس وقت شامی جبہ تھا. اور فذهب لیخرج یدہ من کمہا، آپ اپنے آستین سے ہاتھ نکالنا چاہ رہے تھے لیکن ہاتھ نکل نہیں رہا تھا تنگی کی وجہ سے.
تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو دامن سے نیچے سے نکالنا نیچے سے، یعنی دامن سے آپ نے اپنا ہاتھ نکالا اور میں نے اس پر پانی بہایا، آپ نے وضو کیا نماز کے لیے اور آپ نے خفین پر مسح کیا اور آپ نے نماز ادا کی۔ یہ روایت جس سے پہلے گزر چکی ہے، یہ 182 نمبر پر 182 نمبر پر یہ روایت گزر چکی ہے۔ بس غیر اگر کوئی کپڑا بنے تو غیروں کے کپڑا بننے پر اسے دھونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر غیر لنگی وغیرہ بنتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم وہ لنگی وغیرہ کیا دوبارہ دھو کر پہننا ضروری ہے؟ کا ضروری نہیں ہے، دوبارہ دھونے ہونے کی ضرورت نہیں، اسی کپڑے کے ساتھ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نماز، اس میں کوئی حرج نہیں۔